قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی مسلمانوں ذرا غور سے سنو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور کے 2 حصے کر کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بانٹ لیتے، اور شدت پیاس کو بجھانے کے لیے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہی کھجور کو باری باری چوستے رہتے تھے۔ اور صحیح مسلم چیپٹر کتاب الایمان اور مسند احمد کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں تھے۔ اس دوران لوگ شدت بھوک میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں، نہر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر یہ اپنے اونٹ ذبح کر لیں تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ آپ انہیں حکم دیں اے اللہ کے رسول کہ ان کے پاس کھانے کی جو بھی چیز موجود ہو وہ لا کر ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا، ایک دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا اور لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو اسے لا کر اس چادر پر جمع کر دے، اس چادر پر رکھ دے۔ پھر ایک شخص آتا اور وہ مٹھی بھر مکئی اس پر رکھ دیتا، ایک اور شخص آتا اور وہ مٹھی بھر کھجور اس پر رکھ دیتا، ایک اور شخص آتا اور وہ جو کی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں جمع کر دیتا۔ اس طرح اس دسترخوان پر، اس چادر پر تھوڑا سا کھانے کا سامان جمع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اب تم اپنے برتنوں میں اس کھانے میں سے لے جاؤ۔ چنانچہ فوج کے تمام افراد نے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن خوب بھر لیے اور سب نے پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھایا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص بھی ان 2 گواہیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملے گا، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اور اسے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، جنگ تبوک کے سفر کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن سنگین حالات سے دوچار ہوئے انہیں قدر تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد، ریزن یہ ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے، احساس ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس قدر مضبوط ایمان کے حامل تھے اور کس طرح صبر و تحمل کے پیکر تھے، اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا مشکلات برداشت کی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حال پر خصوصی توجہ فرمائی اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ سب بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، ذرا اندازہ کرو، ایک طرف ہماری زندگی ہے، ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی